والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان ويؤمنون بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مع ما هم مؤمنون به من الكتب المتقدمہ. اب اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں خبر دیتی ہیں کہ اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ پر بھی ایمان لائے. ٹھیک ایمان لانا، صحیح ایمان، حقیقی ایمان. وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پہ جو اللہ نے اتاری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. مع ما هم مؤمنون به من الكتب المتقدمہ، اور اس کے ساتھ جو پہلے کتابیں اتری ان کے پیغمبروں پر، ان پر بھی ان کا ایمان ہے. یعنی اہل کتاب میں ایک جماعت ایسی بھی ہے کہ جن کا اپنے پہلے پیغمبر پہ بھی صحیح ایمان ہے، اللہ کی پہلی کتابوں پر بھی صحیح ایمان ہے، اور ہمارے آقا سرکار مدینہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی صحیح ایمان ہے، اللہ کے قرآن پر بھی صحیح ایمان. لیکن اس میں ایک بات تھوڑی سی سمجھ لیں. ایک تو ہے محض کتب سابقہ پر اجتماعی طور پہ اجمالی ایمان، وہ تو ہم سب کا بھی ہے. جیسے ہمارا ایمان ہے اللہ کے قرآن پاک پر، ایسے ہمارا ایمان ہے تورات، انجیل، زبور، جتنی کتابیں اللہ نے پہلے اتاری ہمارا ایمان ہے وہ سب برحق. لیکن اہل کتاب کا اور ہمارا فرق ہو گیا. اہل کتاب کا پہلی کتابوں پہ تفصیلی ایمان ہے، ہمارا اجمالی ایمان ہے کہ ابھی تورات پر ہمارا ایمان، لیکن ہم عمل کس پہ کریں گے؟ اللہ کے قرآن پر. آج ہم کسی تورات کی بات پہ عمل نہیں کریں گے. ہاں، اگر تورات کی بات میں وہی حکم ہے جو قرآن میں ہے تو گویا وہ تو ایک حکم ہو گیا، تو ہم تو قرآن کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن وہی حکم تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے، تو الحمدللہ. لیکن اہل کتاب کا معنی یہ تھا کہ ان لوگوں کا موسیٰ علیہ السلام پہ مثلا ایمان، اور تورات کتاب پہ تفصیل کے ساتھ جتنے احکام تھے تورات کے اس پر بھی ان کا ایمان. اب ان کو زمانہ مل گیا میرے مدنی پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور پر بھی مکمل ایمان اور قرآن پر بھی مکمل ایمان. اس لیے اللہ پاک ان کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے کہ ابھی تم نے پہلے انبیاء پر بھی اور ان کی کتابوں پر بھی اور میرے نبی اور میرے قرآن پر بھی ایمان رکھا. اس لیے ان کا ورنہ ایک قاعدہ ہے کہ جس آدمی کا اللہ کے ایک نبی پر ایمان ہے تو سب نبیوں پر ایمان ہے.
لا نفرق بین احد من الرسل، ہم یہ تفریق نہیں کرتے نعوذ باللہ کہ ایک پیغمبر پہ ایمان لائیں اور دوسرے پیغمبر پہ ایمان نہ لائیں، نہ جیسے ہمارا اپنے آقا پہ ایمان ہے ایسے اللہ کے جتنے نبی، جتنے رسول، جتنے پیغمبر گزرے ہیں سب پر حق ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم احکام میں، شریعت میں پابند کس کے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب شریعت تو چلے گی محمد مصطفیٰ کی۔ ساری شریعتیں سابقہ منسوخ ہو گئیں، ساری کتابوں کے احکام ختم ہو گئے، اب کتاب بھی قرآن، شریعت اسلام اور نبوت و رسالت حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی کے طرح یہ بات بھی دماغ میں رکھیں، جیسے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہے یا اللہ جانے ذہنی یا علمی دھوکہ ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر اس دور میں کوئی آدمی موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اگر حضور پہ ایمان نہیں لے آیا تو کیا ہو گیا، کسی نبی کو تو مانتا ہے نا۔ یہ غلط ہے، کیونکہ جب نبی پاک آئے ہیں تو وہ خاتم الانبیاء والمرسلین، اللہ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ اپنی امت کو ہدایت کر دیں کہ جب میرے مدنی محمد کا زمانہ آئے تو سب اس پہ ایمان لیں۔ لہذا آج اگر کوئی یہودی یہ دعویٰ کرے کہ میرا موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہے، میرا تورات پہ ایمان ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہوگا اور نہ جنت کا حقدار ہوگا، اس لیے کہ میرے پاک نبی نے سرکار دو جہاں نے وضاحت فرما دی کہ جس کو میری نبوت و رسالت کا پیغام پہنچا اور وہ ایمان نہ لایا، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی، وہ جہنمی ہوگا۔ اس لیے وضاحت ہو گئی۔ تو اہل کتاب میں بھی ایک ایسی جماعت ہے جو سچے ایمان والے ہیں، وَأَنَّهُمْ خَاشِعُونَ لِلَّهِ أَيْ مُطِيعُونَ لَهُ، اور وہ صحیح معنی میں اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، خاضعون متذللون بین یدیہ، اللہ کے آگے اپنے آپ کو تواضع کرنے والے، اپنے آپ کو جھکانے والے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کے آیات کا سودا کرنے والے نہیں۔ کیا مانا کہ صفتیں چھپا کے پیسہ لے لیں، مسئلہ بدل کے پیسہ لے لیں، فتویٰ بدل کے پیسہ لے لیں، ایسا ہرگز نہیں کرتے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا أي لا يكتمون ما بأيديهم من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وذکر صفته ونعته ومبعثه وصفت امته۔ اللہ نے فرمایا وہ بالکل نہیں چھپاتے جو ان کے پاس کتاب ہے، اس کے اندر جو بشارتیں لکھی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی صفت لکھی ہے، حضور کی تعریف لکھی ہے، حضور کی پیدائش کا مقام لکھا ہے، حضور کی امت کی صفتیں لکھی ہیں۔ جب ان سے کوئی پوچھے تو وہ صحیح بتلا دیتے ہیں، وہ یہ نہیں کرتے کہ حضور کی صفتوں کو چھپا ڈالیں، کیونکہ اللہ نے آقا انعامدار کی صفتیں جو ہیں وہ تمام کتب سابقہ میں موجود ہیں۔ چونکہ ہمارے سامنے آیا ذکر تورات و انجیل کا، وگرنہ جتنے نبی گزرے، جتنی کتابیں گزری، سب میں ذکر ہے میرے مدنی پاک کا، حضرت محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اسی لیے وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم علیہ السلام میں روح بھی نہیں پھونکی گئی تھی، ابھی وہ مٹی اور پانی کا ایک ملغوبہ تھے، یعنی ابھی وہ مٹی گارے میں تھے اور میں نبی تھا۔ لیکن اس کا معنی یاد رکھو، بعض ہمارے بھائیوں کو یہ بات اللہ رحمت فرمائے یا تو سمجھ تو ہمیں نہیں آتی بات کہ بھئی آخر کوئی آدمی ایسی کھلی بات کیوں نہ سمجھے۔ بعض لوگ بہرحال اس سے عقیدے کی غلطی کا ایک بہانہ بنا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی حضور تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پیدا نہیں ہوئے، تو آدم سے پہلے جب نبی تھے تو لہذا نعوذ باللہ وہ اولاد آدم نہ ہوئے، بلکہ وہ تو نور کا ٹکڑا ہوئے، اللہ کے نور کی جز ہوئے، کیونکہ آدم تو ابھی بنا ہی نہیں۔ اس وجہ سے لوگوں کے دماغ میں عقیدوں کو خراب کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں، باقاعدہ حدیث میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا وَإِنِّي عِندَ اللَّهِ لَفِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ۔
حضور پاک نے فرمایا میں اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں میری نبوت لکھی ہوئی تھی، یعنی میری نبوت لکھی، یہ نہیں کہ میں تھا، یہ حضور موجود تھے، یہ بات نہیں، بات کو سمجھیں۔ من یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ نے میری نبوت کا فیصلہ کر دیا، ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ابھی یہ آسمان زمین کائنات مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی، اس سے 2000 سال قبل اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا، اور اس قلم کو حکم دیا کہ اکتب، لکھو ما کان وما یکون وما ہوا کائن الی یوم القیامہ، اور پھر اس کو لپیٹ کے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا۔ تو لہذا کائنات کے بننے سے پہلے حضور کی نبوت کا فیصلہ ہو گیا، یعنی حضور کا نبی ہونا، خاتم الانبیاء ہونا، یہ لوح محفوظ میں درج تھا۔ یہ معنی نہیں کہ یعنی حضور آدم علیہ السلام سے پہلے موجود تھے، حضور تو آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں اور ان کا سردار ہوں۔ اسی لیے معراج کی رات میرے آقا نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح۔ حضرت آدم نے فرمایا کہ میں مرحبا کہتا ہوں اللہ کے نبی کو اور اپنے بیٹے کو، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی حضور اولاد ہیں، اور یہ نظام کائنات ہے کہ پہلے والد کا وجود ہوگا تو پھر اولاد کا وجود ہوگا۔ اسی طرح پھر حضور پاک سرکار حضرت سیدنا اسماعیل کے ولد میں سے ہیں، اسی طرح وہ سلسلہ چلتا چلتا پہنچا قریش میں، بنو ہاشم میں، اور بنو ہاشم میں سے پھر عبد المطلب کے گھرانے میں، پھر حضور عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اس لیے اپنے عقیدوں کو صاف رکھا کریں۔ محبت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی عقیدے کے اندر غلو کرے اور کافر ہو جائے، محبت کا معنی یہ نہیں، محبت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا قائل ہو، انبیاء کی نبوت و رسالت کا قائل ہو، صحابہ کی صداقت و حقانیت کا قائل ہو، اہل بیت کی عزت و عظمت کا قائل ہو، اولیاء اللہ کی مکانت و کرامت کا قائل ہو، شرائع اسلام اور دین حق تمام من و ان قبول کرتا ہو، پھر جا کے دین مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے باتوں کو سمجھا کریں۔ بعض اوقات بس آدمی ایک لفظ پڑھ لیتے جی ابھی تو آدم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اور حضور نبی تھے، تو جی بات صاف ہے کہ بس تو پھر حضور تو جنس بشر سے نہ ہوئے۔ تو اس لیے بہرحال ان تمام باتوں کو جب دوسری حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ فی اللوح المحفوظ، تو بات ختم ہو گئی، حضور نے خود وضاحت فرمائی۔ تو اس لیے حضور کی صفتیں موجود ہیں، تورات میں بھی موجود، انجیل میں بھی موجود، صحائف میں بھی موجود، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ حضور کہاں پیدا ہوں گے، لکھا تھا مولدہ بمکہ تھا، حضور مکے میں پیدا ہوں گے۔ یہ بھی لکھا تھا کہ حضور مدینے کی طرف ہجرت فرمائیں گے، اور یہ بھی لکھا تھا کہ حضور کا قد مبارک نہ بہت بڑا ہے کہ اسے طویل کہا جائے، نہ چھوٹا ہے کہ اسے قصیر کہا جائے، بلکہ عین معتدل القامہ ہے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ حضور پاک کے دو کندھوں کے درمیان میں ایک علامت بھی ہے جیسے مہر ہوتی ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا البعد ما بین المنکبین، کہ حضور کے دونوں کندھے مبارک جو ہیں وہ چوڑے ہیں زیادہ بنسبت کسی دوسرے کے، اور یہ بھی لکھا تھا کہ حضور کی صفت جو ہے حمادون ہے، آپ کی امت جو ہے وہ حمادون ہے، اور آپ کی امت کی بھی صفتیں لکھی تھی کہ وہ پنڈلیوں پہ چادریں باندھنے والے ہوں گے، وہ نماز کے اوقات کا خیال کرنے والے ہوں گے، وہ ہر وقت اپنے دل کو اللہ کی عبادت میں معلق رکھنے والے ہوں گے۔ یہ ساری صفتیں موجود تھیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ان صفتوں کو نہیں چھپایا بلکہ سیدھی سیدھی بات بیان کر دی جو اللہ کی کتابوں میں موجود۔ اسی لیے روایت مبارک میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن سلام جو بہت بڑے عالم تھے تورات کے، ان سے فرمایا کہ یا عبداللہ ابن سلام اخبرنی
مجھے ایک بات تو بتلاؤ، اب تو مسلمان ہو گئے الحمدللہ، ہمارے بھائی بن گئے، لیکن ایک بات بتلاؤ۔ عبداللہ ابن سلام نے فرمایا امیر المومنین پوچھیں کیا؟ فرمایا کہ ایمان لانے سے پہلے، ایمان لانے کے بعد تو الحمدللہ بات ہی ختم ہو گئی، ایمان لانے سے پہلے بحیثیت ایک تورات کے عالم کے ایمان سے کہے کہ تو حضور پاک میرے مدنی کو پہچانتا تھا، آپ کو سمجھتا تھا کہ یہی حضور سچے نبی ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام مسکرائے، انہوں نے فرمایا امیر المومنین خدا کی قسم ہے، واللہ نشک فی ابنائنا ولا نشک فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا امیر المومنین خدا کی قسم ہے، ہمیں اپنی اولاد میں تو شبہ ہو سکتا تھا لیکن حضور کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں۔ اتنا یقین تھا کہ اولاد میں تو شبہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں میرا بیٹا ہے، پتہ نہیں خدا نہ کرے کسی عورت نے خیانت کی ہو، اللہ نہ کرے کون پہرے دار بن سکتا ہے، یا کسی عورت نے نعوذ باللہ بعد میں اس نطفے کے قیام کے بعد کوئی گناہ کیا ہو تو اس بچے کو پانی مزید بھی ملا ہو، تو کیا پتہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں تھا، بالکل ایسے یقین تھا جیسے سورج چمک رہا ہے کہ ھذا محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے سچے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ان کو بالکل وہ نہیں چھپاتے تھے اور کھلی ہوئی باتیں کہہ دیتے تھے۔ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی گزرے، یعنی جیسے نجاشی گزرا، اسی طرح جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ہرقل نے جب حضور کا خط مبارک پڑھا ہے اور ابو سفیان سے سوالات کیے ہیں، اس کے بعد پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے خدا کی قسم ہے یہ وہی نبی ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور آج اگر میں وہی ہوتا تو ان کے قدم دھو کے پی لیتا۔ یعنی جو لوگ تھے جاننے والے ماننے والے، یہ تو پھر ایسے لوگ پیدا ہوئے یہود میں جنہوں نے پیسے کی خاطر، اپنے اقتدار کی خاطر، اپنے کرسی کی خاطر، اپنی جھوٹی عزت کی خاطر اللہ کی تورات کو بدل ڈالا، حضور کی صفتوں کو چھپا ڈالا، ورنہ جو اہل کتاب میں سچے تھے وہ مانتے تھے۔ اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پہ فرما رہے ہیں وَهَؤُلَاءِ هُمْ خِيَرَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ وَصَفْوَتِهِمْ فَان كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں اہل کتاب میں سے جو اہل کتاب کے بہتر لوگ ہیں، وہ یہودیوں میں بھی تھے، وہ نصرانیوں میں بھی تھے، یہودیوں میں بھی سچ کہنے والے، نصرانیوں میں بھی سچ کہنے والے موجود تھے۔ وقت قال تبارک و تعالیٰ فی سورۃ القصص، اللہ پاک نے اسی مضمون کو سورۃ القصص میں بھی بیان فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا یتلی علیہم قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمین اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا۔ اللہ نے فرمایا جو کتاب دیے گئے ان سے پہلے وہ بھی ایمان لاتی ہیں، اور جب ان پہ میرے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں قالوا آمنا بہ، کہتی ہیں ہمارا ایمان ہے، انہ الحق من ربنا، یہ واقعی ہمارے رب کا کلام ہے، انا كنا من قبله مسلمین، ہم تو اس سے پہلے بھی اللہ کی ذات کے ماننے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، انہوں نے جو مشقت اٹھائی ہے تو ہم بھی ان کو دوہرا اجر دیں گے، ایک اپنے نبی پہ ایمان لانے کا، ایک حضرت محمد مصطفیٰ پہ ایمان لانے کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقد قال تعالی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، اللہ نے فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ان میں ایسے بھی ہیں جو پڑھتے ہیں صحیح معنی میں پڑھنا، یعنی ایسا نہیں کہ بس پڑھا انکار کر دیا، ایسا نہیں کہ پڑھا اور اعراض کر گئے، صحیح معنی میں وہ تلاوت کرتے، اور وہی لوگ ہیں ایمان لانے والے۔ اور جیسے اللہ نے تیسری آیت میں فرمایا من قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بھی ایک جماعت ایسی ہے جو حق پہ چلنے والے ہیں، حق کے بات کہنے والے، انصاف کرنے والے۔ وقال تعالی لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اللہ نے فرمایا کہ تمام اہل کتاب برابر ہرگز نہیں، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ساری رات
اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو ماننے والے ہیں۔ وقال تبارک و تعالیٰ قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا۔ اللہ نے فرمایا چاہے تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، تم سے پہلے جو علم والے گزرے ہیں جب ان پہ اللہ کی قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتی ہیں اور پاکی بیان کرتے ہیں کہ سبحان ربنا، پاک ہے تیری ذات اے رب ہمارے، ہر صفت نقصان سے پاک ہے، اور تیرا وعدہ جو ہے وہ ہو کے رہنے والا ہے۔ وہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اللہ کے آگے رونے والے ہیں، اللہ کے آگے اطاعت میں بڑھنے والے ہیں۔ فہذی صفات توجد بالیہود، اور یہ صفتیں جو ہیں یہودیوں میں بھی پائی جاتی ہیں، ان میں بھی لوگ ایسے تھے جو ایمان لے آئے۔ ولیکن کان قلیلا کما وجد عبد اللہ بن اسلام امثال ممن آمن من احبار الیہود ولم يبلغوا عشرة انفس واما النصارى فكثير منهم يهتدون وينقادون للحق۔ اب مفسر کہتا ہے کہ یہود میں بھی ایسے لوگ تھے سچے جو ایمان لے آئے، لیکن تھے بہت تھوڑے۔ سارے یہودیوں میں تقریباً 10 آدمی ہیں جو ایمان لائے، بس باقی سب اسی بغض میں، اناد میں، عداوت میں، مخالفت میں مبتلا رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں مبتلا رہے، اور آج تک پورے عالم میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن کوئی ہے تو وہ یہودی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اور جتنی دنیا میں فرق باطلہ پیدا ہوئے ہیں ان کے پیچھے یہودی، یعنی یہودی نے صرف یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ ظاہری جنگیں لڑی ہیں، بلکہ یہودی نے فکری جنگیں بھی لڑی ہیں، قلم کی جنگیں بھی لڑی ہیں۔ ایسے تخطیط کی ہے اس ظالم نے کہ ہر جھوٹے مذہب کے پیچھے آپ دیکھیں گے یہودی کو۔ یعنی حضور پاک کی ایک حدیث مبارک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ پہلی امتیں جو تھیں وہ 72 فرقوں میں بٹ گئیں، اور میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یاد رکھو، اس 73 فرقے کا معنی یہ نہیں کہ یہودی نصارہ، نہ وہ تو پہلے کافر ہیں، بات کو سمجھیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے فرقے گنے کہ بھی یہودی اور نصرانی اور ہندو اور سکھ اور پارسی اور فلان، وہ تو پہلے کافر ہیں، ان کو تو گننے کا کوئی سوال ضرورت ہی نہیں۔ پر میں میری امت، یعنی میرے کلمے پڑھنے والے، میرا نام لینے والے، میری محبت کا دعویٰ کرنے والے، ان میں 73 فرقہ بنے گا۔ امتی فرمایا میری امت، امت اجابت، امت دعوت نا۔ یہودی تو پہلے کافر ہے، نصرانی تو پہلے کافر ہے، بسنی تو پہلے کافر ہے، ہندو پہلے کافر ہے، یدھ مت ہیں، بدھ مت ہیں، پارسی ہیں، فلان ہیں، یہ تو پہلے کافر۔ فرمایا لتفترقن امتی، میری امت جو ہے وہ کتنے 73 فرقے بنے گی، کلہم فی النار الا ما انا علیہ واصحابی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سب کے سب فرقے جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور اس فرقے کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا جس راستے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ، بس باقی سب فرقے جہنمی۔ تو اب علماء نے تحقیق کی ہے کہ وہ 72 فرقہ جو امت میں بنا ہے نا، ان سب کے پیچھے یہودی ہے۔ ایک بات یاد، کیا مانا؟ مثلا سب سے پہلے فرقے بنے تھے روافض اور خوارج۔ سب سے پہلے فرقے جو صحابہ خیر القرون کے دور میں بنے ہیں وہ کون تھے؟ روافض اور خوارج۔ روافض رافضی شیعہ، اور خوارج خارجی، یعنی وہ ان کے بالکل الٹ۔ یہ دونوں فرقے پیدا ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر القرون صحابہ کے زمانے میں، حضرت عثمان کے دور سے یہ لوگ پیدا ہو گئے، حضرت عثمان کی شہادت کے ذمہ دار بنے، پھر لڑائیاں شروع ہوئیں،
پھر حضرت علی بی بی عائشہ کو لڑایا، حضرت علی حضرت معاویہ کو لڑایا، اسی طرح پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر، اسی طرح حضرت حسین کے خلاف، حضرت حسن کے خلاف، یہ جتنے محاذ بنتے گئے، روافض اور خوارج کی لڑائیاں ہوئیں، ان کے پیچھے کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا۔ عبداللہ ابن سبا کون تھا؟ یہودی۔ اس کے بعد پھر آیا حسن ابن الصبا، وہ کون تھا؟ یہودی، جس نے باطنی تحریک چلائی۔ انہوں نے خود فرقے پیدا کیے، جیسے بی بی عائشہ اور حضرت علی کو لڑایا کہ حضرت علی اور بی بی عائشہ کی جب ملاقات ہوئی تو بات ختم ہو گئی، دونوں نے مفاہمت کر لی، بات طے ہو گئی، آپس میں صلح ہو گئی، بڑی خوشیاں منائی گئی۔ اما عائشہ اپنے کب میں آ گئی، سیدنا علی اپنے کب میں چلے گئے کہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اصحاب رسول میں صلح ہو گئی اور جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو انہی ظالموں نے کیا کیا کہ اپنی جماعت کے 50 آدمی رات کی اندھیری میں بی بی عائشہ کے کیمپ پہ بھیجے کہ حملہ کر دو اور کہو کہ علی کی فوجیں آ گئیں، اور 50 آدمی بھیجے حضرت علی کی فوج میں حملہ کر دو، کہو بی بی عائشہ کی فوجیں آ گئی۔ لڑائی چھڑ گئی، اندھیری رات ہے، لڑائی جب چھڑ جائے تو پھر روکنا تو آسان نہیں ہوتا۔ 10,000 صحابہ شہید ہو، رضوان اللہ علیہم۔ آج کل نہیں دیکھا جیسے آپ کے پٹھان آپس میں لڑے؟ اب کس بات کی لڑائی ہے؟ دیکھو نا، آخر کی عقل کی بات کرو بھئی، تم اگر کافر کے خلاف لڑے، لڑ گئے، ختم ہو، اب کس بات کی لڑے؟ کیا ہے پیچھے یہودی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مسلمان کو آرام سے بیٹھے تھے۔ اچھا، جتنے معتزلہ کے مذہب ہیں، فرق ہیں معتزلہ کے، کرامیہ، قدریہ، جبریہ، مشبہہ، جتنے فرق ضالہ ہیں، سب کے پیچھے یہودی۔ جتنی تاریخ اسلام کی مرتب کی گئی ہے، سب کے پیچھے یہودی۔ جتنا تاریخ اسلام کی کتابیں مرتب کی گئی ہیں، ہماری بدقسمتی ہے کہ ان سب کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا؟ یہودی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے تاریخ میں رتب یابس بھرا پڑا ہے، جس کو جو تاریخ میں ڈھونڈنا ہو اس کے مزاج کا مواد موجود ہے۔ آپ حضرت حسین کے حق میں دلائل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تاریخ میں موجود ہیں۔ آپ حضرت حسین کے خلاف ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تاریخ میں موجود ہیں۔ آپ یزید کو گناہگار ثابت کرنا چاہتے ہیں، تاریخ میں موجود ہے، اور یزید کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، تاریخ میں موجود ہے۔ انہوں نے رتب یابس سارا ملا دیا تاکہ امت مسلمان قیامت تک بھٹکتی رہے کہ پتہ نہیں جی حق کیا ہے، جی پتہ نہیں کیا کریں۔ ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ دیکھو یزید بڑا پلید تھا، ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، تو اس سے اپنا باپ بھی تنگ تھا، اس نے حضرت حسین کو شہید کرا دیا، اور جناب تبرے لکھے۔ اور دوسری جگہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں، بالکل وہ تو تابی تھا، صحابہ کی زیارت کرنے والا تھا، اور بہت بڑا بہادر تھا، قسطنطنیہ کی جنگ میں کمانڈر تھا، حضرت ابی ایوب انصاری کے جنازے پڑھنے والا تھا۔ حضرت حسین کے قتل کا اس نے کوئی آرڈر نہیں کیا، یہ تو شمر اور ابن زیاد کی کاروائی تھی۔ اس نے تو صرف اتنی کہا تھا کہ انہیں میری بیعت پہ مجبور کرو، جب وہ میری بیعت کر دے، جب سارے جہان نے کر لی ہے تو کیوں نہیں کر؟ اب آدمی بیچارہ جب تاریخیں پڑھے گا، اب اتنا علم دین کس کے پاس ہوتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی دیکھے، پھر سمجھے بات کو کہ بھئی یہ تو تاریخی روایات ہیں، ان کا تو کوئی اعتبار ہوتا ہی نہیں، یہ تو اخباری لوگ ہیں، اخباری لوگوں کا تو کوئی، اسی لیے دیکھیں نا آپ نے جتنی آپ کے اخباریں چھپتی ہیں ان کو آپ کہتے ہیں اخبار۔ اخبار جمع ہے خبر کی، خبر جو ہے یحتمل الصدق والکذب، خبر سچی بھی ہوتی ہے، جھوٹی بھی ہوتی ہے، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ خیر القرون کے زمانے سے لے کر صحابہ کے دور سے لے کر آج تک جو صحیح معنی میں عالم ہے، وہ اپنے آپ کو تاریخ میں نہیں الجھائے گا، وہ خدمت کرے گا، وہ شرح بخاری لکھے گا، شرح مسلم لکھے گا، شرح ترمذی لکھے گا، وہ تفسیر قرآن لکھے گا، وہ ان جھوٹے قصوں میں کبھی اپنے آپ کو نہیں ڈالے۔
پوری تاریخ عالم سے اٹھا کے دیکھ لیں کہ ابن شہاب زہری سے لے کر صحابہ میں سے سیدنا ابی ہریرہ سے لے کر اسی طرح آج تک دیکھتے چلے آئیں جو صحیح معنی میں علماء پیدا ہوئے، ان کا کام کیا تھا کہ احادیث رسول کی خدمت کرو، اللہ کے قرآن کی خدمت کرو، اللہ کے قرآن کی تفاسیر لکھو، اللہ کے قرآن کے حروف مشکلات لکھو، اللہ کے قرآن میں جو احکام ہیں ان کو جمع کرو، فرمان رسول لکھو، یا پھر اللہ نے اپنی رحمت سے فقہا پیدا کیے جنہوں نے ایک ایک حدیث مبارک سے موتی چن کے ہمارے لیے فقہ کی کتابیں مرتب کر دی کہ آج جو مسئلہ ہم نے دیکھنا ہو الحمدللہ 1 منٹ لگتا ہے کہ جی پانی کے مسئلے ہیں، وضو کے مسئلے ہیں، تہاں کتاب الطہارہ کھولو بھائی، نماز کے مسئلے ہیں جی کتاب الصلاۃ کھول لو، جی جنازے کا مسئلہ ہے کتاب الجنازہ۔ اسی طرح میراث ہے، میراث کھول لو، اور جی معاملہ ہے ہمارا سودا ہوا تھا اس میں جھگڑا ہے کتاب البیوع کھول لو، میں نے جی اس آدمی کو جائیداد دی تھی کتاب الہبہ کھول لو، ایک ایک مسئلہ میرے مدنی پاک کا موتیوں کی طرح علیحدہ کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے ان سے یہ خدمت لے لی، اور جو لوگ اس پائے کے نہیں تھے ان کے دماغ پھر اسی تاریخ میں الجھ گئے کہ چلو جی تاریخ سے جو کچھ ہمیں ملتا ہے ذرا ہم دیکھیں تو صحیح، کیوں قرآن و حدیث کا سمجھنا ان کے بس کیا روگ نہیں تھا، قرآن و حدیث پہ اسماء اور رجال اور پھر ان کے مقام، پھر ان کے لیے ثقافت، ان کے لیے مقام حفظ، ان کے لیے دیانت، ان کے لیے وسعت علم، کہ امام بخاری جیسا آدمی رحمت اللہ علیہ جس نے ماشاءاللہ یعنی 6 لاکھ حدیثوں کو سامنے رکھا اور اس میں سے 6000 حدیثوں کو جمع کیا جو بخاری میں ہیں، اگر مقررات کو ہم نکال دیں تو صرف 2500 حدیثیں بنیں، یعنی ایک حدیث بار بار بھی تو آئی ہے نا، ایک باب میں بھی آ گئی، دوسرے باب میں بھی آ گئی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو اہل الکتاب جو ہیں ان میں اچھے بھی ہیں، لیکن یہودیوں میں سے صرف 10 آدمی ایمان لائے، وَمِنَ النَّصَارَىٰ كَثِيرٌ، اور نصارہ میں سے بہت لوگ اسلام لائے، بہت ایمان لائے۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ اللہ نے بھی فرما دیا کہ اصل ایمان والوں سے سب سے زیادہ بغض رکھنے والے کون ہیں؟ یہودی۔ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے کون ہیں؟ مشرک، وثنی، بت پرست، یہ سب سے بڑے دشمن ہیں۔ البتہ نصارہ جو ہیں وہ قریب ہیں، وہ ان میں کچھ بات سمجھنے کا مادہ ہے، ان میں کچھ بات کہنے کا انداز ہے، حتیٰ کہ حضور کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ عبد المسیح جب وفد لے کے آیا 60 آدمیوں کا، اس نے لڑائی نہیں لڑی حضور، اس نے کہا حضور ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضور سے جب بات کی لاجواب ہو گیا، حضور نے فرمایا اچھا مباہلہ کرو، پھر بھی مباہلہ نہیں کیا، اپنے لوگوں سے کہا کہ حضور نے کہا ہے نا کہ کل آؤ میدان میں مباہلہ کریں، چپ کر کے رات کو نکل جاؤ، اللہ کا سچا نبی ہے اس کے سامنے نہ جاؤ، اگر ہم جائیں گے تو برباد ہو جائیں۔ لیکن یہودی دیکھیں آخر وقت تک اڑے رہے، حضور کے ساتھ معاہدے کر کے بھی غداری کی، حضور کے ساتھ باقاعدہ معاہدے کیے، پھر حضور کو خود بلایا بنی قریظہ میں اور اوپر آدمی چھپا دیا قلعے پر کہ جب حضور آ کے بیٹھے تو اوپر سے پتھر گرا دو۔ ہم کہیں گے جی پتھر گر گیا کیا کریں، چلو دیت لے لو جی، قتل خطا ہے، ہم نے عمدن تو قتل کیا نہیں۔ اللہ نے جبریل بھیجا، اللہ نے فرمایا محمد مصطفیٰ آپ اس جگہ نہ بیٹھیں، دشمنوں کا یہ منصوبہ ہے۔ اللہ نے باخبر کر دیا اپنے نبی کو، لیکن یہودیوں نے کمی نہیں کی،
حضور جب خیبر میں پہنچے، یہودی عورت تھی جس نے زہر دیا، نام اس کا بھی فاطمہ تھا لیکن وہ یہودیہ تھی خیبر کی، اس نے حضور پاک کو گوشت میں زہر ملا کے دیا۔ حضور پہ جن نے جادو کیا، لبید بن العاصم وہ بھی یہودی، لبید بن العاصم کی بیٹیاں وہ بھی یہودی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احد میں جس نے شکست دلوائی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین وہ بھی یہودی، حضور کے مقابلے پہ جنہوں نے مسجد بنائی یہودی۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، وہ کون تھے؟ یہودی۔ اور آج بھی دیکھ لو، ہر جگہ اگر اسلام کا کہیں دشمن ہے تو یہودی، اور جہاں جہاں اسلام کے دشمن پیدا ہوں گے وہ ان کو پیارے لگیں گے۔ یعنی آپ ساری زندگی قرآن حدیث پڑھاتے رہے، آپ کا کوئی نام نہیں لے گا، آپ کو میڈیا کبھی اہمیت نہیں دے گا۔ آج اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اسلام کے خلاف آپ ایک بکواس کریں، سارا میڈیا آپ کو اٹھائے گا، کہیں گے ہاں یہ بڑا عالم، یہ بڑا مفکر، دیکھو کیسے بات سمجھائے، سارا میڈیا آپ کو آسمان پہ اٹھا لے گا، کیونکہ میڈیا پہ ان کا ہاتھ، دولت پہ ان کا ہاتھ، لیور آف اکانومی پہ ان کا ہاتھ، اس لیے سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ یہود ہے، اور سب سے زیادہ عذاب کا مستحق بھی یہود ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کے ہاں مبغوض جو ہے وہ بھی یہود ہے، اور اللہ نے ایسی قوم پہ لعنت بھیجی ہے، لعنہم اللہ، لعنا قرآن پاک میں آیا، وہ تمام انبیاء نے ان پہ لعنت بھیجی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو پہلی آیت ہمیں پڑھائی جاتی ہے اس سے مراد بھی کون ہے؟ یہی یہود ہیں جو مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب۔ ان میں بہت تھوڑے لوگ تھے جو اسلام لے آئے۔ اِلَىٰ قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فَأَصَابَهُم بِمَا قَالُوا إِن جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا الْآيَةُ وَهَكَذَا قَالَ هَٰؤُلَاءِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُم عِندَ رَبِّهِمْ۔ وقد ثبت في الحديث أن جابر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما قرأ سورة كاف يا عين صاد بحضرة النجاشي ملك الحبشة وعنده البطارقة والقساقسة بكى وبكوا معه وتأغضبوا لحاهم۔ اب جناب فرماتی ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ جب حضرت جعفر ابن ابی طالب بھائی ہیں حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حبشہ میں گئے، ملک حبشہ نجاشی نے کہا کہ تم مکہ سے آئے ہو اور وہاں جو نبی پیدا ہوئے ہیں ان میں جو اللہ نے کتاب اتاری ہے اگر تمہیں یاد ہے تو ہمیں بھی سناؤ کہ وہ کیا ہے۔ حضرت جعفر نے یہ سورت پڑھی کاف یا عین صاد۔ حضرت جعفر نے جب قرآن کی تلاوت کی، اس کے پاس بڑے بڑے عالم بیٹھے تھے، بڑے بڑے اس کے احبار بیٹھے تھے، سب کے سب رونے لگے، حتیٰ کہ داڑیاں بھیگ گئیں روتے روتے۔ اللہ کا قرآن سننے کا ایسا اثر ہوا، وہ اہل کتاب تھے، وہ نصارہ تھے، پھر اسلام لے آئے۔ ایک آج ہم مسلمان بھی ہیں ماشاءاللہ، 30 سپارے قرآن پڑھ لیں ہمارا ایک آنسو بھی نہیں گرتا۔ 30 پارے قرآن کے پڑھ لو، ایسا دلوں پہ ہمارے زنگ لگ چکا ہے کہ مجال ہے کہ کوئی آنسو گرے یا ہماری جھرجھری آ جائے یا ہمیں خوف آ جائے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ بس پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، پڑھے ان الذین بس پوچھو کیا کہتے جی ماشاءاللہ میں روزانہ جب تک ایک پارا منزل قرآن نہ پڑھوں حضرت میں کام پہ بھی نہیں نکلتا۔ ماشاءاللہ وہ ایک پارا جو پڑھتے ہو کبھی سوچا بھی ہے وہ تمہیں کیا کہتا ہے؟ اور ایک پارا قرآن شریف کا کہتا ہے جی جب میں مسجد میں جاتا ہوں نا ماشاءاللہ فجر کی نماز پڑھ کے پابندی سے قرآن پڑھتا ہوں، واپس آنے کے بعد فوراً شیو کرتا ہوں۔ دیکھو قرآن نے کیسے سمجھایا ہے اس کو کہ ابھی جلدی جاؤ شیو کرو۔
میں جناب ایک پارہ قرآن کا پڑھتا ہوں اور ماشاءاللہ رمضان المبارک میں ہم نے حضرت اتنا بڑا انتظام کیا کہ بہترین قاری کو بلواتے ہیں. اپنے اسی دفتر میں ہم نے ماشاءاللہ قالینیں بچھائی ہوئی ہیں, باقاعدہ تراویح ہوتی ہے, لیکن دفتر میں کاروبار سود کا ہوتا ہے. اور جناب بڑے بڑے ہمیں سیٹ ملتے ہیں. میں جی ہر سال 2 آدمیوں کو حج پہ بھیجتا ہوں. ماشاءاللہ, میں نے کہا بھائی ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کرتے ہو. کاروبار کیا کرتے ہو جی؟ سود کا, ربا کا. اور اگر تمہارا کاروبار ربا اور سود کا ہے, جس کے کھانے والے پہ, لکھنے والے پہ, گواہی دینے والے پہ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے, اور ربا کا ادنا گناہ ہے اپنی حقیقی ماں سے 70 بار زنا کرنے کے برابر ہے. یہ ادنا گناہ ہے, ادنا. پھر عبادت کا کیا فائدہ ہے مجھے بتائیں؟ پھر نماز روزے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر سیدھی سی بات ہے, اپنا ٹیکا کلنگ لگائیں اور جا کے کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا, کب کا ترک اسلام کیا, کیوں اسلام کو بدنام کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ یمحق اللہ الربا. حضور نے فرمایا لعن آکل الربا موکلہ کاتبہ شاہدہ. لکھنے والے پر بھی لعنت, گواہی دینے والے پر بھی لعنت. اور فقہائے امت نے لکھا ہے کہ جس بلڈنگ میں ربا کا کاروبار ہو, اگر ہو سکے تو اس کے سائے کے نیچے بھی نہ بیٹھو. کہتے ہیں جی ماشاءاللہ, میں سبحان اللہ جی قرآن روزانہ پڑھتا ہوں. منزل شریف جو ہے نا جی, قرآن کی منزل شریف, ماشاءاللہ منزل شریف حضرت روز پڑھتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہو جناب؟ اس کے بعد سیدھا داتا کی مزار پہ جا کے سجدہ کرتا ہوں, داتا سے مانگتا ہوں. یہی قرآن سکھاتا ہے نا, قرآن یہی تعلیم دیتا ہے. قرآن قبروں پہ جھکانے کے لیے آیا تھا. اللہ نے اپنا نبی اسی لیے بھیجا تھا کہ میرا مدنی اپنی امت کو لے کے جدت اللہ قبرستان پہ جا کے ان کو سجدے کرواؤ. جی ہم قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, یہاں جی پڑھتے ہیں. اسی لیے میرے مدنی پاک کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت میں رب قاری القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ او کما قال. فرمایا قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہوگا اور قرآن اس کو لعنت کر رہا. آج وہی ہمارا حال ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, چور چوری نہیں چھوڑتا, ڈاکو ڈاکہ نہیں چھوڑتا, زانی زنا نہیں چھوڑتا, شرابی شراب نہیں چھوڑتا, نشے والا نشہ نہیں چھوڑتا. مدینے آ رہے ہیں, مکے آ رہے ہیں, عورتوں کے کپڑوں میں ہم نشے چھپا کے لا رہے ہیں. ایمان سے کہو مسلمان ہے. نہ بیٹی کی غیرت, نہ بیوی کی غیرت, نہ بہن کی غیرت, نہ ملک کی غیرت. لعنت ہے ایسی دولت کمانے پر اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے پر. سیدھی بات ہے, کہہ دو ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم ہندو ہیں, ٹھیک ہے, چلو بات ختم کرو. اسلام پہ تو کہتے ہو نا جی ہمارا پاسپورٹ ہوتا ہے, اصل آدمی ہمارا نہیں ہوتا, پاسپورٹ ہمارا ہوتا ہے. تو اسی لیے اصل جب تم مسلمان نہیں ہو تو اسلام کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ چھوڑ دیں اسلام کو, ہماری کوئی ضرورت نہیں. یاد رکھو ہمیں اسلام کی ضرورت ہے, اسلام کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل حضور نے فرمایا کہ لو اجتمع الخلق علی اشقى قلب رجل واحد منکم, اگر ساری دنیا کی مخلوق شقی بن جائے, کافر بن جائے, اللہ کا کوئی نقصان نہیں. اور سارے متقی بن جاؤ, اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. نفع نقصان تو مخلوق کو ہوتے ہیں, وہ تو خالق ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جس کے آرڈر سے خزانے بن جائیں, دولت بن جائے, سونا چاندی بن جائے, اس کو نقصان کیا ہوگا جی؟ آپ دیکھتے ہیں نا یہ جی فلاں آدمی جو ہے نا جی کیمیاگر ہے, سونا بنا لیتا ہے. اچھا جب سونا بنا لے اس کو کیا کام ہے, 10,000 خرچ ہو جائے, 50,000 خرچ ہو جائے, شام کو پھر بنا لے گا. اور جس کا حکم یہ ہے کہ کون ہو جا, بس ہو جا, وہ حکم دے ساری مخلوق مٹ جاؤ, مٹ گئی, اور پیدا ہو جاؤ, اور ہو گئی.
تو اسے کیا غم ہے ہمارا، لیکن خدا کے لیے اسلام کو بدنام نہ کریں، اللہ کے دین کو رسوا نہ کریں، یا تو یہ نہ کہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھتے ہو تو پھر ایک ایک آیت پہ غور کرو، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن حکم کیا دیتا ہے، قرآن ہمیں سبق کیا دیتا ہے، اللہ نے قرآن اتارا کیوں ہے، اللہ نے مدنی محمد مصطفیٰ کو بھیجا کیوں ہے، حضور کی دعوت کیا تھی، حضور کی سیرت کیا تھی، صورت کیا تھی۔ جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں کرو گے، خالی خولی پڑھنے کا وہی ہے۔ ایک انگریز آیا تھا، ایک مدرسہ تھا، اس نے پوچھا کہ ہاں یہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی مدرسہ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اس مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اس مدرسے میں قرآن پڑھاتا ہے۔ میں کہا اچھا قرآن کیا ہوتا ہے؟ انگریز کو کیا پتا؟ انہوں نے کہا جی اللہ کی کتاب ہے، حضور پاک پہ نازل ہوئی ہے اور اس مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس نے استاد کو پوچھا، اس نے کہا استاد کسی بچے کو بلاؤ، ہم کو بھی سناؤ قرآن کیا ہوتا ہے۔ استاد نے ایک لڑکے کو بلایا، جی پڑھو۔ اس نے پڑھا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اس نے کہا ٹھہرو، اچھا بچہ بتاؤ اس کا کیا مطلب؟ اس نے کہا جی میں تو قرآن پڑھتا ہوں، مطلب تو ابھی نہیں پڑھا۔ اس نے کہا اچھا استاد تم سمجھاؤ کیا کہتا ہے قرآن؟ اس نے کہا جی مطلب تو مجھے بھی نہیں آتا۔ اس نے کہا اچھا پھر تم لوگ طوطے کے موافق قرآن پڑھتا ہے، جیسے طوطا کہتا ہے چوری لے آؤ، روٹی لے آؤ، کھانا لے آؤ، پتہ کوئی نہیں کیا کہہ رہا ہے، چوری کیا ہے، روٹی کیا ہے، کھانا کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے تم ایسا قرآن پڑھتا ہے، پھر تم سے ہم کو کوئی ڈر نہیں۔ اس نے کہا پھر تمہاری قوم سے ہمیں کوئی ڈر نہیں جو اپنے اللہ کی کتاب کو سمجھتی نہیں، ہمارے کیا بگاڑے گی؟ بگاڑے گی تو وہ تب جب سمجھے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اور جنہوں نے سمجھا اس سے پھر وہ ڈرے بھی اور انہوں نے ان کے ساتھ مقابلہ بھی کیا، اور جنہوں نے نہیں سمجھا انہوں نے پھر قرآن کی یہی قیمت کی ہے کہ جب مردہ مر جائیں تو لے آؤ جی قرآن شریف، ماشاءاللہ اسکات، یا اللہ برکت قرآن شریف اس لانتی کو بخش دے جس نے کبھی قرآن نہیں پڑھا۔ یہی مانا ہوا نا، اسکات ہو رہا ہے کیا؟ ملا کو روٹی مل جائے۔ انا للہ و انا الیہ، یا یہ مولوی قیامت میں خدا کو جواب نہیں دے گا کہ تم نے یہ جوتے لینے کے لیے قرآن لائے تھے، کہ پرانے جوتے مل جائیں گے اس کے، کپڑے مل جائیں گے اس کے، اور قرآن کس کے لیے آیا؟ جی اس نے میری چوری کی، کہا میں نے نہیں کہا، قرآن پہ ہاتھ رکھو، اچھا ہاتھ رکھو، یہ قرآن۔ اور قرآن ہمارا کیوں ہے مولوی صاحب؟ نے کہا جی 10 روپے نذرانہ لاؤ تو کتاب کھول کے دیکھو میرے پتر نے کی ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی قرآن کھولیا تیرے پتر تے کسی شیطان نے اثر کیتا ہے، تو ہی تے تیرے گھر جی شیطان بڑھ گیا۔ اچھا جی کیویں کڈو گے؟ انہیں کہا وڈے شیطان نو آنا پیسے۔ اچھا جی اور کیوں مولوی صاحب میرے تویز لکھ دیو، لے آؤ جی قرآن لکھو جی، گلے میں ڈالو جی، دھو دھو کے پلاؤ۔ اللہ نے اسی لیے قرآن بھیجا تھا۔ یہ تو قیامت آئے گی انشاءاللہ، اللہ کا دربار ہوگا، اور یہ قرآن کے وپاری جتنے ہیں، یہ قرآن کے نام پہ دھوکہ دینے والے جتنے ہیں، ان کے گریبان ہوں گے اللہ کے فرشتوں کے ہاتھ۔ پھر فیصلہ ہوگا کہ حق کیا ہے، قیامت آئے گی۔ اب تم ہمیں وہاں بھی کہو جو مرضی ہے کہو، تمہاری مرضی۔ ایک دن عدالت کا بھی تو آنا ہے نا، یوم الجزا تو آئے گا نا۔ اس دن ہم پوچھیں گے کہ تمہیں قرآن نے کہا تھا کہ تم داتا کی مزار پہ مجرے لگواؤ؟ اس دن ہم تم سے پوچھیں گے کہ بابا فرید الدین شکر گنج کی قبر پہ میلے لگواؤ، تھیٹر لگواؤ، عرس کرواؤ، طوائفوں کے گانے کرواؤ، تم بزرگوں کی حضرت خواجہ فرید کی قبر پہ جا کے طوائفوں سے غزلیں کہلواؤ، یہی قرآن تھا؟ فکر نہ کرو، قیامت آئے گی انشاءاللہ، اس دن فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا۔ ابھی کوئی مانے مرضی نہ مانے نہ مرضی، بھی جو پڑھا نہیں جاتا میں مجبور ہوں، پھر کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہوتے ہیں۔ ابھی میں ناراض نہیں ہوتا، جب مجھ سے پڑھا نہ جائے تو میں کیا کروں؟ اگر ایک آدمی نے کہا ہے کہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد کوئی سورۃ الملک پڑھے اور مر جائے تو عذاب قبر نہیں ہوگا، انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن سورۃ الملک پہ ایمان ہو، جو کہتی ہے عمل کرے۔
یہی تو ابھی رونا رو رہے ہیں نا، وسیلے پڑھتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور آگے حلوے کی پلیٹ. تو یہ کیا بخش پائے گی؟ یہ تو حلوہ ملے گا صرف. قبر شبر میں کوئی فائدہ ویدہ نہیں ہوگا. ہم نے تو سورت ملک اور یاسین اسی لیے یاد کی ہے نا کہ مردہ جلدی مر جائے اور حلوے کی پلیٹ جلدی آ جائے. تو وہ تمہیں مل رہی ہے دنیا میں، مزے کرو. قبر کا عذاب کب نہیں ہوگا؟ جب یقین ہوگا کہ سورت الملک کیا کہتی. اگر اس پہ تم نے عمل کیا بالکل انشاءاللہ عذاب قبر نہیں ہوگا. جس ترتیب سے قرآن کی صورتیں ہیں نماز میں اسی ترتیب سے پڑھیں. آگے پیچھے ہو جائے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اللہ کے قرآن کی ترتیب کو بلا وجہ نہ توڑا جائے. لاؤڈ سپیکر جو استعمال کرتے ہیں، بہرحال اس میں تو بھائی کوئی شک نہیں کہ افضل یہ ہے کہ لاؤڈ سپیکر کے بغیر نماز ہو، لیکن اب حرم ہے، لاکھوں کے مجمع ہیں، تو کیا کیے جائیں؟ ضرورت کے لیے اس کا استعمال جائز ہے. اسی لیے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اب اس پر نماز جائز ہے. میں یہ نہیں سمجھا تمہاری قرآن کریم یا حدیث نبی میں کہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میں غیر مند بندے کا، غیر مند تو پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں غیر مند کیا ہوتا ہے. ہم میں اور میری بیوی میقات پہ احرام نہیں باندھ سکے. ماشاءاللہ غلط فہمی کی وجہ سے مکہ آ کے ہوٹل کا انتظام کرنے کے بعد غسل وضو کر کے احرام باندھ کے مسجد عائشہ گئے، وہاں احرام باندھا، نفل پڑھی، ارمشی عمرہ ادا کیا، دوسرے دن لازم تھا احرام باندھنا میقات کے مقام. بہرحال میں نے 400 ریال دے دیے، پیسے نہیں، ایک بکری بطور دم، یعنی اس کو ذبح کیا جائے اور گوشت جو ہے فقیروں میں تقسیم کیا جائے. جس کو آپ نے 400 ریال دیے اس کو پکڑو، کہو جا کے بکرا ذبح کرے. وہ 400 ریال بھی پی جائے اور بکرا بھی تمہارے ذمہ رہے گا. یہ ضروری نہیں کہ تم خود جاؤ اسی کو وکیل بنا دو کہ بھئی تم میرے وکیل ہو، میری طرف سے جا کے بکرا لے کے ذبح کر کے تقسیم کر دو. اور بکرا بھی 150 کا بھی ملتا ہے اور 400 کا بھی ملتا ہے. تم نے اگر 2 آدمی تھے تو 200 اس کو کہو پورا 200 والا لے کے ذبح کرے. وہ یہ نہ کرے کہ 100 والا لے لے، 80 والا جو مرنے کے قریب ہو. کسی اچھے آدمی کو وکیل بناؤ. آج کل تو بھائی ہر بات لوگ دم کے پیسے لے کے کھا جاتے ہیں، قربانیوں کے پیسے لے کے کھا جاتے ہیں. کوئی ایک رونا ہے کہ روئیں؟ 200 آدمی سے 200 ریال لے لو، کتنے پیسے بن گئے؟ میدان عرفات میں دعا کر دیتے اللہ میاں سب کی بکریاں قبول فرمائے. وہ کھا تو ساری گیا تو قبول کیا فرمائے؟ دین اسلام میں معرفت کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات. یہ معرفت نہیں جو شریعت کے خلاف ہو. شریعت کے سمجھنے کا نام معرفت ہے کہ شریعت کے جو حکم ہیں، اسرار ہیں، اس کے اندر جو اللہ نے احکام رکھے ان کو سمجھے. ایک مولوی مدرسہ بنا رہا ہے اور مدرسے کے پیسوں سے عیاشیاں بھی کرتا ہے، دوستوں کو بھی عیاشیاں کراتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، دعا کرو اللہ ہدایت دے. آج کل 99% یہی حال ہے. سچی بات ہے، ناراض نہ ہوں. آج کل دارالعلوم نہیں ہے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ گزران العلوم ہے. ماشاءاللہ پیسے کٹے کی گزران ہوتی رہی. اور اگر مدرسہ بڑا ہونا کسی ٹیکسٹائل مل کی ضرورت نہیں، آپ اس پر ٹیکس لگتی ہے. یہ تو سبحان اللہ ہر چیز سے محفوظ. ساری زندگی یہاں سے چندے کرتے ہیں اور وہاں جناب گاڑیاں دیکھو 30-30 لاکھ کی مولویوں کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ حرام سے بچائے. اور یہ سب سے بڑی چوری ہے. ایک ہے کہ میں نے اس کے 10 ریال کھا لیے، ایک ساری دنیا سے چندہ کیا اور پھر کھا گیا. زکوٰۃ کے نام پہ، صدقات کے نام پہ، خیرات کے نام پہ. پھر جناب ان کے یعنی میں تو ایمانداری کی بات اللہ کے کعبے میں بیٹھا ہوں، کئی دوست ہیں میرے اپنے مدرسے والے میرے سامنے ٹیلی فون کر رہے تھے. یقین کریں میں کانپ جاتا ہوں کہ بھئی اتنا ٹیلی فون 20-20 منٹ کی کال کرے لو اور موبائل پکڑے. مولوی صاحب اتنا بڑا ٹیلی فون تو کوئی سرمایہ دار بھی نہیں کر سکتا. کوئی بڑے سے بڑا صنعت کار بھی گھبراتا ہے کہ آخر اتنا بل بن جائے گا. تم جو یہ کر رہے ہو اس کا بل کون دے گا؟ کیا مال حرام، چندے کا مال. درد تو تب ہونا جب اپنے پیسوں سے کرنا پڑے.
کئی مسجدیں ہم نے دیکھی ہیں، جب سے میں پیدا ہوا چندہ ہو رہا ہے، ابھی تک مسجد نہیں بنی۔ میں نے حج افراد کیا، عرفات کے دن مسجد نمرہ کی حدود میں داخل ہو گیا جو عرفات سے باہر ہے، داخل ہوتے ہی معلوم ہو گیا، میں واپس آ گیا، قربانی نہیں کی، کوئی قربانی آپ پر ہے ہی نہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی غلطی سے حدود عرفات سے نکل جائے پھر واپس آ جائے، بس ختم ہو گئی بات۔ اگر ہم مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں تو گھر سے احرام باندھیں یا ہمیں باہر جانا ہوگا؟ باہر جانا ہوگا۔ ایک عورت کا خاوند جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، اس کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہے، بالکل گزارنی ہے۔ اگر وہ اس ملک میں نہیں گزار سکتی، قانونی مجبوری ہے، چلی جائے اپنے ملک میں، وہاں جا کے عدت گزارے، مجبوری ہے۔ خاوند مر گیا، بیچاری کیسے رہے؟ اب کون رکھے اس کو؟ اس کا کوئی گھر نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی مجبوری ہے، کاغذی مجبوری ہے کہ اس کے رہنے کے حقوق جو تھے وہ ختم ہو گئے، تو وہ اب کیا کرے؟ وہ واپس جا سکتی ہے، بالکل جائے۔ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ قبر سے مراد زمین والی قبر نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہے۔ مراد یہ ہوتا ہے کہ زمین والی قبر کا معنی کیا ہے کہ برزخ کا بھی تعلق ہے اور اس قبر کا بھی تعلق ہے، اس لیے صرف اس کو نہ سمجھو، یہ بھی ہے اور علیین سے تعلق بھی ہے، یہ مراد ہے۔ ان نے دوسری جگہ وضاحت کی ہے فتاوی میں، اگر آپ نے ایک جگہ پڑھا ہے تو آپ کا یا میرا قصور ہے، ان کا نہیں۔ حضور پاک درود و سلام بالکل صحیح حدیث میں ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں کہ جو حضور پاک کی مدار پہ صلاۃ و سلام پڑھے حضور خود سنتے، اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں۔ اللہم لا متنی پتہ نہیں یہ لکھا، مجھے نہیں پڑھا نہیں جاتا بھائی، جو چیز پڑھی نہیں جاتی، حدیث کا لفظ ہے غلط پڑھوں اللہ معاف کرے۔ حضور کو بشر کیسے کہیں؟ اللہ کا حکم ہے کہو، کیسے کیا کہیں؟ اللہ نے فرمایا کہہ دو میرے مدینہ ما انا بشر مثلکم، باقی ہم جیسے کا کیا معنی؟ جنس ہم جیسی ہے، پتھر ایک جیسا ہے، ایک بازار میں لگا ہے ایک کعبے میں لگا ہے تو پتھر، جنس تو پتھر ہے، لیکن ایک کو اللہ نے کعبے میں پہنچایا ہے، ایک سڑکوں پہ پڑا ہے، تو برابر کیسے ہو گئے؟ حضور سید البشر ہے، ساری بشریت کو جس پہ فخر ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ جن سے بشر نہیں۔ محمد ابن عبداللہ ہیں، آپ کے ابا عبداللہ ہیں، آپ کی اماں آمنہ ہیں، آپ کی دائی حلیمہ ہیں، آپ کے دادا عبد المطلب ہیں، آپ کے چچا ابی طالب ہیں، آپ کی بیوی خدیجہ ہیں، تو جیسے آپ کی ہر بشر کی بیوی، حضور کی بھی بیوی، والدین، بیٹے، اولاد، بالکل بشریت کا انکار کرنا تو کفر ہے۔ مکے میں ہم کام کے لیے آئے ہیں، طائف کفیل کے پاس جانا پڑتا ہے، اگر کاروبار ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر دعائے قنوت وطر میں نہ آتی ہو تو کیا کریں؟ جتنی آئے اللہم انا نستعینک نستغفرک نستغفرک وہی تو پڑھتے رہو، باقی یاد کرتے رہو، 2-4 دن میں ہو جائے گی۔ کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ کون سا ایسا مشکل مسئلہ ہے؟ فلمی گانے یاد کرنے ہوں تو آپ رات سارے یاد کر لیں گے، یہ صرف آپ سے دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی۔ نیت ٹھیک کرو، انشاءاللہ یہاں سے پڑھتے رہو، طائف جاتے جاتے یاد نہ ہو جائے، واپسی پہ آگے مجھے پکڑ لیتے، گاڑی میں بیٹھ جاؤ، کتاب پڑھتے رہو، اللہ انا نستعینک نستغفرک یاد کرتے رہو، جتنے جاتے سفر میں صرف، اور وقت بھی نہ لگاؤ، وہی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے تم جاتے پڑھتے رہو، آتے پڑھتے رہو، یاد ہو جائے گی۔ جب تک نہیں یاد ہوتی جو کلمہ یاد ہے وہ پڑھتے رہو، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اتنا ہی کافی ہے۔ مجھے خواب کی تعبیر آتی ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے، یہ ہر چیز کا علم ہوتا ہے، کوئی اور بزرگ ڈھونڈے۔ میں دمام سے جدے آیا، میرا رات جدے میں قیام کا ارادہ تھا، دوسرے دن جدے سے، لیکن سبب بنا کے اسی دن میں مکے آ، کوئی دم نہیں، آپ کی نیت جدے کی تھی، مکے کی تھی ہی نہیں۔ کہتا ہے جی 10 تاریخ کو جب شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں تو کیا وہاں شیطان موجود ہوتا ہے؟ اگر ہو تو آپ نہیں ماریں گے؟ کیا خیال ہے؟
نہ اگر وہ وہاں ہوتا ہو تو آئندہ آپ احتیاط کریں گے. وہاں نہیں ہوتا لیکن اللہ کی قدرت سے لگتی اس کو ہے، ذلت اس کو ہوتی ہے. شیطان تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد. اللہ اکبر اللہ اکبر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم